دلے عشقم، یہ لو پیسے رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ محتسم خانزادہ نے تھرتا پیر پردے میں چھپی پریگننٹ لڑکی کی طرف نوٹ بڑھائے تو وہ کانپتے ہاتھوں سے تھام گئی۔ جب محتسم کی نظریں اس کے ہاتھ میں پہنے انگوٹھی والے بریسلٹ پہ پڑی تو وہ ساکت ہو گیا۔ اس بریسلٹ کو وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ اس میں لٹکی انگوٹھی۔ اس سے پہلے وہ لڑکی وہاں سے جاتی محتسم اسے کمر سے تھام اپنے قریب کرتے اس کا نقاب اتار چکا تھا۔ قرۃ العین نے نقاب اتر جانے پر محتسم کی طرف نم نگاہیں اٹھا کر دیکھا تھا، جو شادی کے بعد اپنا حق لیتا بیرونی ملک ایسا گیا کہ بھول ہی گیا کہ اس کی کوئی بیوی بھی ہے، اور اس کے ظالم گھر والوں نے اس پر الزام لگا کر اسے برستی بارش میں آدھی رات کو گھر سے نکال دیا، بنا یہ سوچے کہ وہ کہاں جائے گی۔ چھوڑے مجھے محتسم، الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ جب محتسم نے خانزادہ قرۃ العین کے چینکے پر محتسم نے خان حویلی میں آج روشنی اور رونق کا سما تھا۔ وجہ بھی خاص تھی، اس خاندان کے بڑے پوتے محتسم خان کا نکاح تھا۔ حویلی کے صحن سے لے کر گاؤں کی گلیوں تک چراغاں تھا۔ گاؤں والے خوش تھے، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ آغا جی، اختر خانزادہ نے اندر آ کر اطلاع دی۔ محتسم کہاں ہے آغا جی؟ فواد خانزادہ نے سوال کیا۔ آغا جی، وہ بس تیار ہو رہا ہے، آ رہا ہے، اختر خان نے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی بہت خوش تھے، آخر ان کے چھوٹے بھائی کی اکلوتی بیٹی سے ان کے بیٹے کا نکاح تھا۔ اختر جاؤ محتسم کو بلا لاؤ۔ جی آغا جی۔ نکاح کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ محتسم سفید شلوار قمیض پر سر پر دستار پہنے محتسم خانزادہ کہیں سے بھی ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ برسوں سے اپنے وطن کی مٹی سے دور، سات سمندر پار ایک مغربی ملک میں پلا بڑھا ہے۔ محتسم نے داجی کے بلانے پر قدم ان کی جانب بڑھائے۔ میرا شیر، تم نے ہمارے ایک دفعہ کہنے پر ثانیہ کے ساتھ شادی کرنے کی رضامندی ظاہر کر کے ہمارا سر فخر کے ساتھ بلند کر دیا۔ داجی نے شیر پوتے کو سینے سے لگا کر کہا۔ داجی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اور ویسے بھی ثانیہ میری منگ تھی، اور کھانوں میں منگ کو چھوڑنا زبان سے پھرنے کے برابر ہے۔ محتسم خانزادہ نے داجی کے ہاتھوں کو تھام کر محبت سے کہا۔ جیتے روز زنان خانے میں بھی عجب ماحول تھا، عورتیں خوب زور و شور کے ساتھ تیاری کر رہی تھی۔ قرۃ العین رش سے حویلی کی ہوتی سجاوٹ دیکھ رہی تھی۔ وہ ثانیہ بھی کتنی خوش نصیب ہے، محتسم لالا کے ساتھ ان کی شادی ہو رہی ہے۔ داجی، بڑے خان صاحب، خانم صاحبہ اور چھوٹی خانم سب کتنی سجاوٹیں کر رہے ہیں۔ بوا نے تعصب کے ساتھ قرۃ العین کی نیلی چمکتی آنکھوں سے جھلکتی حسرت کو دیکھا تھا۔ قرۃ العین بی بی، آپ فکر مت کریں، آپ کی شادی بھی ایسے دھوم دھام سے ہوگی انشاءاللہ۔ چلیں اٹھیں، آپ تو ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئی، چلیں جلدی کریں، تیار ہو جائیں، مغرب کے بعد نکاح کی رسم ہے۔ بوا نے قرۃ العین کو پرانے سادہ سے سوٹ میں دے کر کہا۔ میں کیسے بوا؟ آپ جانتی تو ہیں بڑی خانم مجھے پسند نہیں کرتی، اور چھوٹی خانم تو ہمارا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ بوا نے افسوس سے چہرہ جھکا لیا۔ کس قدر معصوم اور بے یار تھی اس کی قرۃ العین بھی، جو بھی دیکھے اسے پیار آ جائے، مگر یہ حویلی والے تو جو اس سے نفرت کرتے تھے، شدید نفرت۔ اس کا کیا قصور تھا جو اگر اس کے بابا نے اس کی ماں سے پسند کی شادی کی تھی؟ کیا وہ اگر اس کی ماں اس خاندان کی نہیں تھی مگر اپنے ماں باپ کی سزا اس کی نازک جان بھگت رہی تھی؟ فواد خانزادہ نور پر گاؤں کے سردار تھے۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا تھا، اختر خانزادہ اور اشر خانزادہ۔ پھر بیٹی سلمیٰ خان۔ اختر خانزادہ کی شادی ان کے چاچوزاد سائمہ خان سے ہوئی، اور ان کا اکلوتا بیٹا محتسم خانزادہ تھا۔ پھر سلمیٰ خان، جو شادی کے 4 سال بعد اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق لے کر اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ لاڈلی ہونے کی وجہ سے انہوں نے گھر والوں کو بلیک میل کر لیا کہ وہ پھر کبھی انہیں شادی کے لیے تنگ نہ کریں۔ پھر آتے ہیں اشر خانزادہ، جن کی شادی سائمہ خان کی چھوٹی بہن زیبا خان سے ہوئی، جن سے ان کی ایک بیٹی تھی ثانیہ خان۔ اشر خانزادہ بہت خوبرو اور پڑھائی میں بہت ہوشیار تھے، اور خاندان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے۔ انہیں اپنی بھابھی کی بہن زیبا کی بجائے اپنی یونیورسٹی کی ایک جونیئر گرل ناز پسند تھی، مگر خاندان والوں کے دباؤ کی وجہ سے انہیں زیبا سے شادی کرنا پڑی۔ زیبا ایک زبان دراز خاتون تھی، کچھ اشر خان جیسے دھیمے مزاج کے مرد کے آگے زیادہ شیر بنتی تھی۔ ثانیہ کی پیدائش کے بعد بھی زیبا نہ بدلی۔ اسے ناچاکیوں کی وجہ سے اشر خان نے گلناز کے ساتھ شہر میں نکاح کر لیا۔ گلناز کا ایک ہی بھائی تھا جو اس کی شادی کر کے سعودیہ چلا گیا۔ اشر گلناز کی سنگت میں بہت خوش تھے، اس کا زیادہ وقت شہر میں ہی گزرتا۔ زیبا ہمیشہ ان سے وقت نہ دینے کا شکوہ کرتی تھی، مگر ان باتوں سے پڑے گلناز کے ساتھ خوش تھے۔ ان کی خوشی تب دگنی ہو گئی جب انہیں گلناز کی امید سے ہونے کی خبر ملی، اور 9 مہینے بعد ان کے گھر میں گلناز جیسے نیلی آنکھوں والی پری اتری، جس کا نام دونوں نے مل کر قرۃ العین رکھا تھا۔ قرۃ العین میں تو جیسے اشر خان کی جان بستی تھی، زندگی کے 10 سال جیسے پڑ لگا کر اڑ گئے۔ جہاں اختر خانزادہ نے اپنے بیٹے محتسم کو باہر بھیج دیا، وہیں سلمیٰ خان ثانیہ کے قریب ہو گئی۔ قرۃ العین 10 سال کی ہو چکی تھی، اور گلناز ایک دفعہ پھر سے امید سے تھی، مگر ان کی طبیعت بہت ناساز رہتی تھی، جس کی وجہ سے اشر خان بہت پریشان رہتے تھے۔ ان کی یہ پریشانی خوفناک حقیقت بن کر ان کے سامنے آئی۔
جب 8ویں مہینے میں ہی گلناز بیگم کی طبیعت خراب ہوگی، ہاسپٹل جانے تک ان کی طبیعت اس قدر خراب ہوگی کہ ڈاکٹر نے گلناز کو بچا سکے اور نہ ہی اس کے بیٹے کو۔ اس خبر نے اشرف خان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ 10 سالہ قرۃ ماں کی جدائی پر شدت سے روئی۔ قرۃ کو اکیلے شہر چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ تبھی گلناز کی موت کے ایک ہفتے بعد اشرف خان قرۃ کو لے کر خان حویلی روانہ ہو گئے۔ زیبا خان تو قرۃ کو دیکھ کر باقاعدہ بیان کرنے لگی۔ وہ ان کی سوتن کی بیٹی تھی۔ انہوں نے گلناز کے مرے ہونے کا لحاظ کیے بغیر اسے بددعائیں دینا شروع کر دی۔ سائمہ خان اپنی چھوٹی بہن کی حالت دیکھ کر اختر خان اور فواد خان سے بھی لڑ پڑی تھی۔ آغا جی نے اشرف خان کو قرۃ کو حویلی سے نکالنے کا کہا تو انہوں نے شرط رکھ دی اگر قرۃ اس حویلی سے نہیں رہے گی تو وہ بھی اس حویلی میں نہیں رہیں گے۔ اس خبر پر فواد خان آپے سے باہر ہو گئے، مگر اشرف خان بھی ڈٹے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے قرۃ کی سیفٹی کے لیے اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد اس کے نام کر دی۔ بالآخر گھر والوں کو قرۃ کو قبول کرنا ہی پڑا، مگر سب کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ حقارت آمیز ہی ہوتا تھا، جس پر اشرف خان نے بھی صبر کر لیا تھا۔ وہ قرۃ سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی محبوب بیوی کی پرچھائی تھی۔ قرۃ کے لیے بھی اس کے بابا کافی تھے، کیونکہ اس کے گھر میں کوئی نہیں بلاتا تھا سوائے بوا کے، جو بہت اچھی تھی، مگر اشرف خان بلاسکون بھی قرۃ کی زندگی میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہا تھا۔ ایک رات بھی اشرف خان بہت افسردہ تھے، مگر گلناز کی یاد میں دل بہت بھاری ہوا تھا۔ اوپر سے زیبا کی باتیں، انہوں نے بوا کو خاص طور پر اپنے کمرے میں بلا کر قرۃ کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ بوا اس تاکید کو باپ کا پیار سمجھ کر وہاں سے چلی گئی، مگر انہیں کہاں معلوم تھا وہ رات اشرف خان کی آخری رات ہوگی۔ قرۃ تو اشرف خان کے بعد پھر سے ٹھوکروں میں آ گئی تھی۔ گھر والوں کی نفرت اور زیبا خان کا اس پر ملازموں جیسا سلوک کرنا، یہاں تک کہ قرۃ کی رہائش تک ملازموں کے ساتھ تھی۔ بوا خاندان کی خاص پرانی ملازمہ تھی، قرۃ سے بے حد محبت کرتی تھی، تبھی گلنور ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ قرۃ کو خاندان میں رکھنے کی وجہ صرف اور صرف وہ جائیداد تھی جو اشرف خان جاتے جاتے یقیناً دیشوں کے تحت اپنی بیٹی کے نام کر گئے تھے۔ آج ثانیہ خان کی شادی تھی۔ 3 دن پہلے ہی معتصم خان زادہ پاکستان واپس اپنی حویلی آئے تھے، اور بڑوں کو تو جیسے اس کے آنے کا ہی انتظار تھا۔ جیسے ہی وہ گھر آیا، شادیانے بج اٹھے، ثانیہ اور معتصم کی شادی کی تیاری شروع کر دی گئی۔ قرۃ بوا کے اصرار پر سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ تم منحوس ماں کی منحوس بیٹی، پہلے اپنی ماں کو کھا گئی، پھر میرے شوہر کو، اب میری بیٹی کی شادی میں رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتی ہے۔ زیبا خان نے گلنور کو دیکھ کر تیش میں کہا، نہیں چھوٹی خانم، ایسا نہیں ہے، ایسے کیسا نہیں ہے، اور تم یہ سفید جوڑا پہن کر کس چیز کا ماتم کر رہی ہو؟ ہاں منحوس! زیبا خان نے اسے بالوں سے پکڑ کر دھکیلا۔ گلنور شدت سے رونے لگی۔ تبھی وہاں سائمہ خان آ گئی۔ آپا دیکھیں، اس منحوس کو جان کر سامنے آتی ہے اور میرا بی پی ہائی کرتی ہے۔ سائمہ خان سے نگاہ گلنور پر ڈالی، جاؤ یہاں سے، انہوں نے اشارہ کیا۔ گلنور گھبراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ زیبا تسلی رکھو، شادی والا گھر ہے، کسی کی بھی نظر تم پر گئی تو یہ خبر آگ کی طرح پھیلے گی کہ تم قرۃ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہو، اور جو لوگوں کے سامنے سوتن کی بیٹی کو سینے سے لگانے کا بھرم ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ سائمہ خان کے سمجھانے پر زیبا خان نے سر ہلایا۔ اچھا اب جاؤ، ثانیہ کو بلا کر لاؤ، آغا جی بلا رہے ہیں، نکاح کی رسم شروع ہونے والی ہے۔ یہ خبر جیسے ہی ثانیہ کے کمرے میں آئی، خالی کمرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ثانیہ بچے کہاں ہو؟ ثانیہ میری جان، وہ اسے پکار رہی تھی کہ ان کی نظر سرنگار میز پر پڑے نوٹ پڑ گئی، جس پر صاف صاف لکھا تھا، ثانیہ اس شادی سے ہرگز خوش نہیں ہے، صرف گھر والوں کا دباؤ پر اس نے ہاں کی تھی، مگر وہ اپنے ساتھ مزید زیادتی نہیں کر سکتی، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور آج اس کے ساتھ شادی کر کے یہاں سے بہت دور جانے والی ہے۔ اس خبر پر تو جیسے زیبا خان کی جان ہوا ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی، انہیں سائمہ خان کی آواز آئی، زیبا درا کہاں ہے؟ ثانیہ کو تم لانے۔ ان کے حرف زبان پر ہی رہ گئے۔ جب ان کی نظر اس نوٹ پر پڑی، انہوں نے شاکی نظروں سے زیبا کو دیکھا۔ ثانیہ بھاگ گئی۔ ان کی آواز پیچھے کھڑی سلمیٰ خان کے ساتھ اختر خان نے بھی سنی، اور چند ہی پلوں میں یہ خبر آغا خان تک پہنچ گئی۔ وہ اس خبر پر غصے سے آگ بگولا ہو گئے، مگر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ حویلی میں جمع مہمان تھے۔ آغا جان نے سخت نظر زیبا پر ڈالی، پھر وہاں سر جھکا کر کھڑے ہوا پر قرۃ کو نکاح کے لیے تیار کیا جائے۔ وہ نے قرۃ کو ماحول کی نزاکت کے بارے میں سمجھا کر اسے سائمہ خان کا دیا ہوا سرخ جوڑا پہنا دیا۔ ہمیشہ ہم سے ہولی میں رہنے والی قرۃ جب سرخ جوڑا پہن کر آئی تو ہوا بوا بھی اس کو دیکھ کر مبہوت ہوگی۔ ماشاء اللہ میری بچی اتنی حسین لگ رہی ہے۔ اب وہ اس کے کاڑی صدقے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد اسے اسٹیج پر گھونگھٹ پہنا کر بٹھایا گیا۔ قرۃ خان ولد خان، آپ کا نکاح معتصم خان ولد اختر خانزادہ کے ساتھ باوجہ 10 لاکھ روپے حق مہر کیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس کی ٹوٹی سی بات نکلی۔ قرۃ خان ولد اشرف خان، آپ کا نکاح معتصم خان ولد اختر خانزادہ کے ساتھ باوجہ 10 لاکھ روپے حق مہر کیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ قبول ہے؟ قبول ہے۔ دل میں ہزاروں خدشے لیے وہ معتصم کو قبول کر رہی تھی،
کرتلین خان ولد اشر خان، آپ کا نکاح معتصم خان ولد اختر خان زادہ کے ساتھ بابت 10 لاکھ روپے حق مہر کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس نے اپنا تن من سب کچھ معتصم کے نام کر دیا۔ کرتلین سے پوچھنے کے بعد مولوی صاحب مردان طرف آئے۔ معتصم خان ولد اختر خان، آپ کا نکاح کرتلین خان ولد اشر خان کے ساتھ 10 لاکھ روپے حق مہر کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ قبول ہے؟ قبول ہے۔ معتصم نے ثانیہ کی جگہ کرتلین سنتے ہی تعجب سے آغا جی کی جانب دیکھا، مگر وہ سر ہلا کے جس پر معتصم نے سمجھتے ہوئے قبول ہے کہا۔ معتصم خان ولد اختر خان، آپ کا نکاح کرتلین خان ولد اشر خان کے ساتھ 10 لاکھ روپے حق مہر کیا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ قبول ہے۔ معتصم خان ولد اختر خان، آپ کا نکاح کرتلین خان ولد اشر خان کے ساتھ 10 لاکھ روپے حق مہر کیا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ معتصم کے قبول کرنے کے بعد ہر طرف مبارکباد کے نعرے گونج اٹھے۔ نکاح کے بعد بوا نے کرتلین کو معتصم کے کمرے میں لے جا کر بٹھایا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کھانا کھا کر مہمان رفتہ رفتہ واپس چلے گئے۔ بیٹھک میں اس وقت زیبا بیگم سر جھکا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ثانیہ کی حرکتیں اتنی بڑی تھی کہ اگر جی شدید تیش میں تھے۔ اگر ثانیہ راضی ہی نہیں تھی اس شادی کے لیے آغا جی، تو آپ نے کیوں میرا نکاح رکھا؟ مجھے بے عزت کرنے کے لیے؟ معتصم نے درشتگی سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے بچے، ہمیں خود کچھ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے زیبا خان کی جانب دیکھا۔ خدا کی قسم آغا جی، مجھے بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا ثانیہ ایسا کچھ کرے گی تو میں خود اس کا گلا گھونٹ کر اس کو جان سے مار دیتی۔ زیبا خان نے روتے ہوئے کہا، خیر کو ہونا تھا ہو گیا۔ یہ تو اچھا تھا کہ کرتلین وہاں موجود تھی، نہیں تو ہم سب کا سر جھک جاتا۔ آج بڑے خان اختر خان نے سر دھنکارا بھر کر کہا، ہاں تو کیا وہ اب میری بیٹی کی جگہ معتصم کے سیر سے جائے گی؟ ان کے دل میں تو جیسے بھانبر جل اٹھے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھی۔ معتصم کا تو جیسے سر درد کرنے لگ گیا تھا۔ اوپر سے وہ صبح سے اپنے دوست ارسلان کو کول ملا رہا تھا، جس نے آج یہاں پاکستان آ کر اس کے نکاح میں شامل ہونا تھا۔ ارسلان معتصم کے ساتھ UK میں ہوتا تھا۔ دونوں نے ساتھ ہی اپنی پڑھائی مکمل کی، پھر ساتھ ہی مل کر UK میں دونوں نے اپنا بزنس شروع کیا۔ ارسلان کی صرف دادو تھی اور معتصم بھی وہاں اکیلا تھا، اس لیے دونوں کی دوستی بہت گہری ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے پر جان لٹاتے تھے، ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ معتصم اور ارسلان کا نمبر ملا کر بیٹھک سے نکل گیا۔ زیبا خان کے دماغ میں بار بار کرتلین اور معتصم کے نکاح کا منظر چل رہا تھا۔ وہ تیزی سے معتصم کے کمرے کی جانب بڑھی۔ کرتلین جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی چھوٹی خانم کو دیکھ کر گھبرا کر بیڈ سے اتری۔ چھوٹی خانم، اس نے سہمتے ہوئے نے پکارا، تمہاری اتنی ہمت، تم میری بیٹی کی جگہ پر بیٹھو، تم ہمارے معتصم کی سیر سے جاؤ گی؟ تبھی سائمہ خان بھی وہاں پر آ گئی۔ انہوں نے کرتلین کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تم کسی بھول میں مت رہنا، میں تمہیں ہرگز اپنی بہو قبول نہیں کروں گی، اور میرے معتصم کے قریب تو بالکل بھی مت جانا لڑکی، مجھے اپنے خون میں ملاوٹ ہرگز قبول نہیں ہے۔ سائمہ خان نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ پہلے وہ صبح سے اکیلے کام پر لگی ہوئی تھی، پھر نکاح کے وقت کا ذہنی دباؤ، اور اب یہ تھپڑ۔ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ بڑی خانم، میں نہیں۔ کیا بڑی خانم؟ مجھ سے بات کرو۔ کہیں میری ثانیہ کو تم نے ہی تو نہیں بھگایا تھا کہ تم خود معتصم سے شادی کر سکو؟ سلمیٰ خان نے تو انتہا کر دی۔ بھابی، ثانیہ کو میں نے پالا ہے، وہ ایسی نہیں ہے۔ سلمیٰ خان نے اپنی بھابی کی طرف دیکھ کر کہا، ضرور اس نے ہی کچھ کیا ہوگا، تبھی وہاں معتصم آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ثانیہ کے لیے کا الزام کسی پر مت لگائیں، بلکہ خدا کے لیے جائیں آپ تینوں کمرے سے۔ میرے اس نے جس سختی سے کہا، سبھی سر ہلا گئے۔ میرے بیٹے کے قریب مت جانا کرتلین، نہیں تو میں تمہیں مار دوں گی۔ سائمہ خان جاتے جاتے کرتلین کے کان میں سوٹ پھونک گئی تھی۔ کرتلین وہی ڈھیر ہو گئی، جبکہ معتصم اس پر نظر ڈالے بغیر واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد فوم واش روم سے واپس آیا تو اس کی منقوہ بستر پر آتی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں کرتلین، تمہیں آواز آ رہی ہے کرتلین؟ معتصم نے اس کا شانہ ہلایا مگر جواب نہ دار۔ کرتلین، فوراً اٹھو، یا پہلے میرے سر میں بہت درد ہے، آج کے لیے اتنا تماشا کافی ہے۔ معتصم نے جب اسے آرام سے سنتے نہیں دیکھا تو سختی سے کہا اور ہاتھ سے پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا، مگر کرتلین کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو محسوس کرتے معتصم کا دل کچھ غلط ہونے کے احساس سے شدت سے دھڑکا۔ اس نے کرتلین کے گال دبکی۔ کرتلین مگر ہنوز بے سود۔ معتصم اسے گود میں اٹھائے نیچے کی جانب بھاگا۔ سب اس وقت سو گئے تھے۔ معتصم اسے تھامے فوراً گاڑی میں لٹا کر اسپتال کی طرف گاڑی بھگا دی۔ وہ اسے لے کر گاؤں میں موجود کلینک میں آیا۔ ڈاکٹر میری بوئی، جس شدت سے اس نے پوچھا تھا، اگر وہ ہوش میں ہوتا تو خود پر تعجب کرتا۔ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگر تھوڑی اور دیر اور ہوتی تو ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا تھا اور شاید وہ کوما میں چلی جاتی۔ ڈاکٹر کی بات پر معتصم نے شدید تناؤ کا شکار ہوتے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ میں لے جاؤں؟ جی، تھوڑی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، تب تک آپ لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پیشاب ورانہ انداز میں کہا اور وہاں سے چل دیے۔ معتصم نیم بے ہوش سی کرتلین کو گود میں اٹھائے واپس حویلی لے کے آیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے، اس کے وجود سے تھکاوٹ عیاں ہو رہی تھی۔ اس نے آرام سے بیٹھ کے دائیں جانب کرتلین کو لٹایا اور پھر خود بائیں جانب گرتا کچھ ہی منٹوں میں تھکاوٹ سے بھاری ہوتی آنکھوں کے ساتھ سو گیا۔ کرتلین گال کے نیچے ہاتھ رکھے نیند کی دنیا میں دھت تھی۔
کھلی زلفوں کے شریر سے لٹے اس کے لبوں پر بے پرواہی سے روٹ کر بوسہ دے رہی تھی۔ معتصم کی نیند آنکھوں میں تیز روشنی پڑنے کے بعد ٹوٹی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے دعا کرتے دیکھ مبہوت ہو گیا تھا۔ وہ کتنے لمحات غائب دباکی سے بیٹھی سوسن کے میں اس کو دیکھتا رہا، جسے اپنا خواب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جو اب جائے نماز طے کر کے رکھنے کے بعد اپنے دوپٹے کو ڈھیلا کیا تھا، معتصم کی نگاہیں پھسلتی ہوئی کرتلین کے چہرے پر سفر کرنے لگی تو اس نے خود کو بری طرح ٹوکا۔ وہ اس کی منقوط تھی، زبردستی کی منقوط، اور بس اس نے اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھتے ہوئے چہرہ پھیر لیا، مگر دماغ جھولتی لٹوں کی جانب بار بار متوجہ ہو رہا تھا۔ معتصم نے غصے سے دانت پیسے اور ہاتھ بڑھا کر اس کے تلائی کو تھام کر اسے اپنے قریب کھینچا، مگر کرتلین اسے اس قدر گھبرا گئی تھی اور خوف سے اس کی چینخیں رکی نہیں تو مجبوراً معتصم کو ہاتھ اس کے منہ پر رکھنا پڑا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ معتصم اپنی جگہ چور سا ہو گیا، جبکہ کرتلین آنکھیں پھیلائے اپنے چہرے پر دھرے معتصم کے سخت پرحدت ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ سب سمے ہوں گے، اب چلانا بت، میں ہاتھ ہٹانے لگا ہوں۔ معتصم نے تنبیہ کرتے اس کے چہرے سے ہاتھ اٹھایا تو کچھ خان کے ہاتھ کی حدت تو کچھ نزدیکی کے بعد کرتلین کا چہرہ سرخ سا ہو گیا۔ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے میرے ساتھ؟ کرتلین بے دہانی میں بول گئی تو معتصم بدلے میں ضرور کرایا گیا، جو تم سوچ رہی ویسا تو ہرگز کچھ نہیں کرنا تھا، مگر میں چونکہ پورا حق رکھتا ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کرتلین نظریں جھکا گئی۔ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا خان، وہ حادثہ ہوئی، چلو اب آنسو کی ٹنکی بہانا شروع کر دو۔ وہ جھنجھلایا تھا۔ کرتلین نے نیلی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا تو معتصم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو کچی نیند سے وہ حادثہ ہوئی، چلو اب آنسو کی ٹنکی بہانا شروع کر دو۔ وہ جھنجھلایا۔ کرتلین نے نیلی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا تو معتصم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو کچی نیند سے بیداری کی وجہ سے ہلکی سی گلابی ہو رہی تھی۔ اف، یہ آنکھیں! وہ خود کو ڈپٹ نہیں سکا تھا۔ اس نے اسے قریب کھینچ لیا۔ ان آنکھوں میں ایسا کیا ہے جو مجھے کھینچتی ہیں؟ اس نے سرگوشی کی۔ کرتلین کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر ماحول کی نزاکت کے ساتھ معتصم کی شدت نے اس کے الفاظ چھین لیے۔ وہ بے چین ہوتی اپنا سب کچھ اس لمحے معتصم کے نام کر گئی۔ معتصم خانزادہ اس جل پڑی کو آغوش میں لیے سب کچھ بھولتا چلا گیا۔ دن بھر کی تھکاوٹ، جھنجھلاہٹ، اکتاہٹ بس رفع دفع ہو گئی تھی۔ صبح کا سورج افق سے ابھر آیا تھا، مگر دسمبر کی ٹھنڈ نے اس کی روشنی کو جیسے قید کر رکھا تھا۔ سنہری کرنیں زمین پر پھیلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سرد ہوا کے لمس نے انہیں دھندلا سا کر دیا تھا۔ آسمان پر ہلکی سی دھند کی چادر تنی تھی جو روشنی کو اپنے اندر سمیٹ کر بدم سا منظر بنا رہی تھی۔ درختوں کی شاخیں کہرے سے بوجھل تھی، جیسے سردی نے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہو۔ پرندے بھی خاموشی میں لپٹے بیٹھے تھے، گویا ٹھنڈ نے ان کے گیت چھین لیے ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دن طلوع تو ہو گیا ہے مگر ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا۔ کرتلین نے آنکھیں کھولی، چہرے پر حیا کی لالی تھی۔ اس ہاتھ پر کچھ محسوس ہوا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر دیکھا، اس کی سفید کلائی پر ایک بریسلٹ بندھا ہوا تھا۔ بریسلٹ کی چین کے اندر سیاہ رنگ کی انگوٹھی بھی تھی، وہی انگوٹھی کو معتصم اکثر پہنے رکھتا تھا۔ کرتلین نے اسے نرمی سے چھوا، پھر کچھ یاد آنے پر اس نے دائیں جانب ہاتھ پھیرا، مگر وہ جگہ خالی تھی، بالکل خالی، جیسے وہاں کسی کا قیام ہی نہ تھا۔ کرتلین نے گھبرا کر ارد گرد نگاہ گھمائی تھی، مگر کمرہ خالی تھا، بالکل خالی۔ شاید وہ بے خبر تھی کہ عنقریب اس کمرے کی طرح اس کا دل بھی خالی ہونے والا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل میں ایک خوف تھا کہ کہیں کان اسے چھوڑ تو نہیں گئے۔ اس خوبصورت رات کے بعد معتصم کا ایک دن غائب ہو جانا اسے وسوسوں میں ڈال گیا، اور اس کا یہ وسوسہ ایک خوفناک حقیقت بن کر رہ گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ معتصم یوکے واپس جا چکا ہے، وہ سارا دن کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ بوا نے بھی اسے بہت سمجھایا، مگر وہ بس کلائی میں بندھے میں بریسلٹ کو ہی دیکھتی رہی تھی۔ ایک امید کا سرا پکڑا کر معتصم خانزادہ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، جبکہ سائمہ خان مطمئن تھی۔ چلو، معتصم کے دور جانے سے ان کے دل میں جو کرتلین اور معتصم کو لے کر خدشہ تھا وہ دور ہو گیا تھا۔ آج معتصم کو گئے مہینہ ہونے والا تھا۔ معتصم نے گھر والوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا۔ کرتلین نے تو اس کے آنے کی امید ہی چھوڑ دی۔ وہ گھر والوں کو نشانے میں تو پہلے سے ہی تھی، مگر معتصم کے نکاح میں آنے کے بعد سے تو جیسے کرتلین زیبا خان کے نشانے پر ہی رہتی تھی۔ وہ چلتے پھرتے اسے بددعائیں دیتی اور ملغزات بولتی۔ ایک دن وہ ناشتے کی ٹیبل پر سب کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ انڈے کی اسمیل اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ رہی تھی، مگر وہ برداشت کیے کھڑی رہی۔ اے لڑکے، یہ انڈا ڈالو میری پلیٹ میں، زیبا بیگم نے حقارت سے پکارا۔ کرتلین نے جیسے انڈے کی پلیٹ پکڑی، اس کا جی متلایا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے باہر کی جانب بھاگی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ سلمیٰ بیگم نے مشکوک نظروں سے بوا کی جانب دیکھا، مگر بوا نے نظریں چرا لی۔ بھابھی، یہ کیا تھا؟ سلمیٰ بیگم نے آئی برو اچکائی۔ دیکھتے ہیں سلمیٰ، اسے بھی رات گئی۔ کرتلین کی طبیعت اور بگڑ گئی، تیز بخار ہوا، اس کی پٹیاں کر رہی تھی، مگر اس کی طبیعت خراب تھی۔ اوپر سے آج اس پر اس ہرجائی کی یاد شدت سے آئی تھی۔ وہ رونے لگی۔ تبھی بڑی خانم زیبا خان
کسی عورت کے ساتھ ادھر آئی، میری بچی صبح سے الٹیاں کر رہی ہو، کچھ کھا لو، دل نہیں کر رہا بوا، اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہٹو یہاں سے، حاضرہ اور تم لیٹو، یہ ڈاکٹر نہیں تمہیں چیک کرے گی۔ بڑی خانم نے بوا اور کرتلین کو کہا۔ کرتلین سر کے مارے لیٹ گئی۔ ڈاکٹر نے ذرا تسلی سے چیک اپ کرنا ہے، اس کا کوئی غلطی نہ ہو۔ بڑی خانم نے کہا، جس پر وہ سرحل آ گئی اور باقی سب کمرے سے باہر چلے گی۔ بس دعا کرنا ہے زیبا، جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہ ہو۔ جی آپا، میں خود چاہتی ہوں ایسا کچھ نہ ہو۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر صاحبہ باہر آئی۔ جی بڑے خانم صاحبہ، آپ صحیح سوچی تھی، لڑکی امید سے ہے۔ سلمیٰ خان کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ ڈرائیور آپ کو چھوڑ جائے گا، آپ جائیں۔ سلمیٰ خان ڈاکٹر کو کہہ کر کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ دروازے پر گرتی سنبھلتی پھر مٹھیوں سے لکڑی کو پیٹتی جا رہی تھی۔ پلیز دروازہ کھولیں، پلیز میرے لیے دروازہ کھول دیں۔ آواز کانپ رہی تھی، سانس اکڑ رہی تھی اور باہر کی یک بستہ بارش اس کے کپڑوں کو اس طرح بھگو رہی تھی۔ آغا جان، بڑے خان، پھوپھو، وہ ایک ایک نام اس امید پر پکارتی کہ شاید کسی کے دل میں ذرا سا درار پڑ جائے، مگر اندر سناٹا تھا۔ وہی بے رحم خاموشی جو ظالم فیصلوں کے بعد اختیار کی جاتی ہے۔ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی بدکاری نہیں کی۔ پیٹ میں اٹھتا درد ایک لہر کی طرح ہے۔ دروازے کے کواڑ سے ٹیک لگا کے گھٹنوں کو سمیٹا، مگر چینخ ضبط کر گئی۔ سلمیٰ خان کے تھپڑوں کی جلن اب بھی گالوں پر دہک رہی تھی۔ سرخ نشان آئینے کے محتاج نہ تھے، ہر ٹھنڈی بوند انہیں اور نمایاں کر رہی تھی۔ پھوپھو خانم کے کھینچے ہوئے بالوں کی کھچاؤ سے سر پھٹ رہا تھا، جیسے کسی نے اندر ہی اندر ہتھوڑا چلایا ہو۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، مگر وہ گرنے سے پہلے پھر اٹھ بیٹھی، کیونکہ ہار ماننے کا مطلب دروازے کا ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا تھا۔ وہ سسکیاں بھرتی رہی، کبھی دعا، کبھی فریاد، کبھی قسم، ہر بات مالیہ رش ہو رہی تھی۔ بہت ٹھنڈ ہے، مگر انداز کی گرم دیواروں کے پیچھے کسی کے کانوں تک یہ سردی نہیں پہنچی۔ ملازم برآمدے کے کنارے سے ہمیں کرتے، کسی نے 2 قدم بڑھائے، پھر رک گیا۔ نوکری کی زنجیر اور انسانیت کی چنگاری کے بیچ وہ بھی قیدی تھے۔ کرتلین کی سسکیاں ان کے لیے سزا بن گئی تھی۔ بارش کی آواز تیز ہوئی تو اس کے رونے میں دب گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر آواز نہ رہی تو وجود بھی مٹ جائے گا، اس لیے اس نے آخری ہمت جمع کر کے پھر دروازہ پیٹا، زور سے، بے ترتیب۔ انگلیاں سن ہو چکی تھی، مگر دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ تبھی سے ہوا کی آواز آئی، کرتلین بی بی، چلیں یہاں سے، اس حالت میں بھیگنا صحیح نہیں ہے۔ چلیں، اٹھیں، یہ لوگ تو ہیں ہی بے ظرف، ان کے پاس اب مجھے بھی نہیں ٹھہرنا، چلیں یہاں سے۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے لے گئی۔ کچھ عرصہ لگا کرتلین کو صحیح ہونے میں۔ جب حالت بہتر ہوئی تو اسے احساس ہوا بوا تو نوکری چھوڑ چکی ہیں، اب گھر کیسے چلے گا؟ تو اس نے خود نوکری کرنے کا سوچا۔ بوا اس کا سامان تو لے ہی آئی تھی، تبھی سے خاص مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا دوسرا مہینہ چل رہا تھا تو کسی کو خاص فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے مکمل نقاب کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ کوئی اسے پہچانے نہ۔ وہ سب سے ہی بھاگ رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں، میں انٹرویو ہے۔ کرتلین نے آواز دی اور کچن کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ بوا چولہے کے پاس جھکی ہوئی تھی، پسینے میں بھیگے چہرے پر تھکن سی تھی۔ بوا نے ایک نظر کرتلین کو دیکھا، جہاں چہرے پر پہلے جیسی شادابی تھی اور نہ ہی اس کا وجود پہلے جیسا تھا، بلکہ پریگنینسی کی وجہ سے فربہ ہو گیا تھا۔ کچھ بھی تو پہلے جیسا نہیں تھا۔ ایک پل کو وہ غمگین ہوئی، پھر اپنی بیٹی کے لیے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی۔ رک جاؤ ماں، پہلے ناشتہ کر کے جاؤ، بن گیا ہے، خالی پیٹ مت نکلو، یہ لو روٹی کھا لو۔ بوا نے روٹی بنا کے اس کے سامنے کی۔ ابھی دل نہیں کر رہا بوا، آ کر کھاؤں گی، آپ ضرور کھا لیجیے گا، اور دوائی بھی لازمی لینی ہے، بھولنا نہیں ہے۔ میں نکلتی ہوں، دیر نہ ہو جائے، وہ کہتے جانے لگی جب بوا اسے روکا۔ ہرگز نہیں ماں، بیٹھا، اس حالت میں تمہیں بالکل بھی خالی پیٹ نہیں جانے دوں گی۔ بس ٹوٹ گئی تھی اس کی، اور پیدل چلنے کی وجہ سے وہ 25 منٹ لیٹ پہنچی تھی، اوپر سے گرمی، پسینے، اس کا برا حال تھا۔ ریسیپشنسٹ نے بڑی حقارت سے اسے دیکھا۔ انٹرویو کی کال آئی تھی۔ کرتلین نے بڑی امید سے پوچھا، آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں، انٹرویو ہو چکے ہیں۔ ریسیپشنسٹ نے منہ بنا کر کہا۔ کرتلین نا امید ہوتی وہاں سے مڑ گئی۔ تبھی سے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، وہ ریسیپشنسٹ ہی تھی۔ آپ نے پی اے کے لیے انٹرویو دینا نا، جائیں جلدی، ماریا نے کرتلین کو کہا۔ کرتلین بوکھلائی سی بغیر دروازہ نوک کے اندر چلی گئی۔ فیضان ملک نے آئی برو اچکا کر آنے والے کو دیکھا۔ مکمل نقاب میں موجود وہ لڑکی، وہ شرمندہ سی ہوگی۔ سوری سر، اٹس اوکے، بیٹھیں۔ فیضان کے کہنے پر کرتلین اس کے سامنے بیٹھی۔ فیضان اس کی سی وی پڑھ رہا تھا۔ گریڈس تو آپ کے بہت اچھے ہیں، مگر وہ رکا تھا۔ مگر کیا سر؟ مگر کوالیفیکیشن بہت کم ہے اور ایکسپیرینس بھی نہیں ہے۔ فیضان کے کہنے پر کرتلین نے سر جھکا لیا۔ مگر آپ کی قابلیت بتا رہی ہے، رسک لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ فیضان نے مسکرا کر اس کی سی وی اس کی جانب بڑھائی۔ کرتلین نے خوش ہوتے اسے تھام لیا۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو، وہ خوش ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل سے اپنا ٹائم پر، آپ جانتی ہیں نا پی اے کے کام، ہم دیر رات کو بھی سائٹ میں جانا پڑ سکتا ہے۔ اس کی جو بچی جا رہی تھی، آفس کے سی اے او نے آج آنا تھا۔ سی ای او کی صورت میں معتصم خانزادہ کو دیکھ کر کرتلین کے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا معتصم واپس پاکستان آ گیا، مگر اس کا حلیہ پہلے کی نسبت کافی چینج تھا۔ داڑھی بڑھی ہوئی تھی، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ معتصم کو دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ وہاں سے بھاگ جائے۔
مگر وہ نہیں بھاگ سکتی تھی، وہ پریگننٹ تھی، اسے اس جاب کی بہت ضرورت تھی اور اوپر سے شاید متسم نے اسے پہچانا بھی نہیں تھا، تب بھی وہ بھی پرسکون تھی۔ اس کا نقاب اس کا نجات دہندہ بن گیا تھا، جبکہ متسم کو بڑے بڑے سراپے والی نئی لڑکی کچھ عجیب سی لگی تھی۔ وہ اس کے قریب آنے سے گھبراتا، مگر متسم نے اتنا خاص غور نہیں کیا تھا، وہ بالکل بھی اس لڑکی پر توجہ نہ دیتا۔ اگر وہ اس کو ایک دن ٹیسٹ پر سر جھکائے روتے ہوئے نہ دیکھتا۔ متسم نے اس کے قریب جا کر اسے پوچھا، کیا ہوا امیر صاحب ٹھیک ہے؟ مگر قرۃ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میں ٹھیک ہوں، اس کی گھٹی سی آواز پر متسم نے ایک دفعہ چونک اور اسے دیکھا، مگر پھر سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کی جو بچی جا رہی تھی، مگر وہ متسم کے قریب نہیں جاتی تھی، اسے کتراتی دبی۔ اس کا کترانا متسم کو تشویش میں ڈالتا تھا۔ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر، اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر متسم کو قرۃ شدت سے یاد آتی تھی، مگر وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ متسم نے قرۃ کو بہت ڈھونڈا، مگر وہ ہنوز اس کا پتہ نہیں لگا سکا۔ وہ اس سے ایک بار پوچھنا چاہتا تھا، وہ کیوں حویلی چھوڑ کر گئی، کیوں اس نے متسم کا انتظار نہیں کیا۔ ایک روز میٹنگ میں قرۃ کی دماغی غیر حاضری پر متسم نے اسے خوب ڈانٹ دیا۔ اس کی نیلی بڑی بڑی آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو دیکھ کر متسم کے دل کو دھکا سا لگا تھا، مگر وہ فراموش کر گیا۔ اس روز قرۃ گھر جا کر روئی تھی، مگر اسے اپنے رونے کی صحیح سے فرصت بھی نہ ملی کہ بوا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ ساری رات بوا کی خدمت میں لگی رہی، اسی سبب وہ اگلے دن وہ آفس جا نہیں سکی، بلکہ بوا کو ہسپتال لے گئی، اور اس سے اگلے دن قرۃ دفتر وقت پر نہیں جا سکی۔ میسج بھی نہ کیا۔ متسم کی بورڈ میٹنگ تھی اور اس کی بریفنگ قرۃ کو کرنی تھی۔ قرۃ آفس آئی، اس کا ذہن ہنوز بھاری تھا، نیند پوری نہ ہوئی تھی اور جسم میں جیسے جان باقی نہ تھی۔ دوپہر کے قریب وہ آفس پہنچی، آنکھوں کے نیچے ہلکے ظاہر ہو رہے تھے، جیسے ساری رات روتی رہی ہو یا کسی جنگ سے واپس لوٹی ہو۔ کیبن کا دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ داخل ہوئی، متسم کی نظر اٹھی اور وہی لمحہ متسم نے محسوس کیا کہ کچھ بدل گیا۔ متسم اسے کتنے لمحے دیکھتا رہا، یقین کرتا رہا وہ واقعی آئی ہے۔ پھر ایک دم سے غصہ عود آیا۔ آپ کو پتہ ہے کل سائٹ وزٹ کینسل ہوا ہے، انجینئرز آئے تھے، رپورٹس نامکمل تھی، ایک امپورٹنٹ میٹنگ کینسل ہوئی ہے۔ متسم کی آواز ٹھہری ہوئی مگر سرد تھی۔ قرۃ خاموش کھڑی رہی، نظریں جھکائے۔ آفس سے 4 بار آپ کو کال کی گئی، کم از کم ایک ٹیکسٹ ہی کر دیتی۔ اب کی بار لہجہ طلب تھا۔ قرۃ کی آنکھیں بھری ہوئی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولی، بس دھیرے سے بولی، میری امی کی کل رات طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ان کو ہسپتال لے کے جانا پڑا۔ متسم کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گیا۔ تو آپ کم از کم اطلاع دے سکتی تھی نا، اس کے بعد اب بھی سکتی، مگر دھیمی پڑ گئی۔ متسم نے آہستہ سے نظریں موڑ لی، وہ کوئی اور بات کرنا چاہتا تھا، کچھ اور کہنا، لیکن خود کو روک دیا۔ اس دن کی اس کی طبیعت بہت جلد سی ہو گئی تھی، بوا کی طبیعت خراب سی رہنے لگی تھی۔ وہ اس سے قدموں سے لگی سی گلی سے گزر رہی تھی، جب اسے گلی میں رہنے والا بدماش زبیر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اسے دور سے دیکھتا تھا، مگر آج پہلی دفعہ قریب آیا تھا۔ زبیر کا روبرو اس کی کلائی تھامنے نے اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا۔ قرۃ نے خوف کے مارے مزاحمت شروع کی، کہاں جا رہی ہے میری شہزادی؟ آج اتنے دنوں بعد انہیں آنکھوں کا دیدار میسر ہوا ہے، کچھ لمحے آنکھوں کو بھی سکون کے لینے دو۔ زبیر نے کلائی پر گرفت مضبوط کی۔ گلی میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، تبھی وہ زیادہ چور ہوا پڑا تھا۔ خیر اگر ہوتا بھی تو زبیر کو کیا فرق پڑنا تھا؟ چھوڑو، کون ہو تم؟ وہ مارے خوف کے کھلانے لگی۔ ارے کیا بات کی تم نے شہزادی، تم زبیر بٹ کو نہیں جانتی؟ جانے دو، قرۃ کو اپنے بے بسی پر رونا ہے۔ ارے ارے رونا نہیں شہزادی، یہ عاشق تمہارے آنسو نہیں برداشت کر سکتا۔ اس سے پہلے زبیر اس کا نقاب اتارتا، قرۃ نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، اپنے ناخن کے بازو پر گاڑے۔ زبیر کی گرفت ہلکی ہوئی، قرۃ نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگی۔ ارے میری بلی! زبیر اپنے بازو پر پڑی خراشوں کو چھوتا بے بانگ سا کہکا لگا گیا۔ قرۃ نے گھر آتے ہی کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا، ڈر تھا کہ کہیں وہ اندر ہی نہ آ جائے۔ اسے اپنی لڑکی ہونے پر ترس آیا کہ کاش اس کا کوئی بھائی ہوتا۔ اسے شدت سے دعا کی، اسے متسم پر غصہ آیا، اسے سب سے زیادہ اپنی ذات سے نفرت ہوئی تھی۔ اگلے روز بوا کی بگڑتی ہوئی طبیعت نے اس کے دل میں ایک مستقل خوف بٹھا دیا تھا، ایسا خوف جو ہر سانس کے ساتھ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ بوا اس دنیا میں بالکل تنہا تھی، نہ کوئی اولاد، نہ کوئی پرسان حال، اور وہ خود بھی بوا کے سوا کسی کی نہیں تھی۔ ماں کو تو برسوں پہلے قبر کی خاموشی کے حوالے کر چکی تھی، اس کے بعد بوا ہی تھی جن کے وجود میں سے ماں کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ وہی فکر، وہی دعائیں، وہی بے لوث محبت۔ بوا کے ماتھے پر پسینہ لڑزتے ہاتھ اور کمزور آواز اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ رات بھر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ زبیر کا خوف الگ سے ذہن پر سوار تھا،
وہ خوف جو نام لیے بغیر بھی سانس روک دیتا تھا، اس لیے سے صبح ہوتے ہی بوا کو سہارا دیا انہیں ہاسپٹل لے گئی، مگر ہاسپٹل کی دیواروں کے ساتھ ساتھ فیس کاؤنٹر پر لگی رقم کی فہرست نے اس کے قدم منجمد کر دیے۔ راشن لانے کی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، جیب میں رکھے چند نوٹ کسی کام کے نہیں تھے۔ اس نے بوا کی طرف دیکھا تو دل پر بوجھ بڑھ گیا، کمزور سی مسکراہٹ جیسے اسے تسلی دے رہی ہو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اور یہ مسکراہٹ اسے فیصلے کرنے پر مجبور کر گئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ آفس سے ہی لون لیا جائے، آخر وہ کام گئی تھی، اس کا حق بنتا ہے، اور یہ کوئی فضول خرچی نہیں بلکہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اسی ارادے کے ساتھ وہ بوا کو ایک بینچ پر بٹھا کر ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دیتی ہوئی تیز قدموں سے آفس کی طرف آئی۔ دل دھڑک رہا تھا، دماغ میں خدشات کی قطار لگی تھی، اگر انکار ہو گیا تو، اگر سوالات کیے گئے تو، مگر وہ جانتی تھی کہ پیچھے ہٹنا ممکن ہی۔ آفس کے عمارت میں داخل ہوتی معمول کی مصروفیت اس سے اجنبی لگی، مگر سب کچھ اس کی گھبراہٹ کے سامنے مدھم تھا۔ وہ سیدھی ایچ آر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سر، مجھے لون کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے، وہ سیدھا فیضان سے جا کر بولی۔ اس نے دھیان ہی نہیں دیا، قدرے فاصلے پر معتصم خانزادہ کھڑا بے حیرت سے قرۃ فیضان نے تشویش سے کہا۔ قرۃ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ سر، میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کروانا ہے، وہ بوا کو والدہ کہہ بیٹھی، شاید اس لیے کہ ماں کا لفظ زیادہ وزن رکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گھبراہٹ تھی جو جھوٹ نہیں ہو سکتی تھی، مگر فیضان کی پیشانی پر بل آ گئے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور قدرے محتاط لہجے میں بولا، دیکھیے مس قرۃ آپ کی جاب کو بھی مشکل سے 1 مہینہ ہی ہوا ہے، ایسے میں لون دینا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے الفاظ نرم تھے مگر مطلب سخت۔ قرۃ نے فوراً بات کاٹی، سر مجھے رقم آج ہی چاہیے، بوا میری والدہ کی حالت بہت نازک ہے، میں بعد میں قسطیں کٹوا لوں گی، آپ چاہے تو تحریری ضمانت بھی لے لیں۔ وہ دلیل پر دلیل دیتی گئی، مس قرۃ مسئلہ نیت کا نہیں پروسیس ہے، لون لینے کا طریقہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے پہلے آپ کو اپلیکیشن لکھنی ہوتی ہے، پھر وہ CEO تک جاتی ہے، اسے وہاں سے سائن ہوتی ہے، پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ ریلیز کرتا ہے، یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا۔ ہر جملہ اس کے لیے ایک بند دروازے کی طرح تھا۔ قرۃ نے نظر جھکا لی، ذہن میں ہاسپٹل کا وہ کاؤنٹر گھوم گیا جہاں فیس سن کر اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے، بوا کا کام تھا، ہاتھ اس کے ہتھیلی میں سمٹ آیا تھا، اور زبیر کا خوف جو کسی سائے کی طرح پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے ہمت جمع کر کے پھر سر اٹھایا، سر کوئی ایکسپشن پلیز، لفظ پلیز اس کی زبان پر بوجھ بن گیا ہے۔ اس لمحے معتصم خانزادہ نے ہلکا سا کھنکارا، اس کی موجودگی جیسے اچانک کمرے کی فضا بدل گئی۔ قرۃ نے چونک کر دیکھا تو دل ایک لمحے کو دف سے رہ گئی، اس کی نظریں اس سے ملی اور فوراً ہٹ گئی۔ فیضان نے بھی اس طرف دیکھا، پھر قرۃ کی طرف۔ معتصم کے اشارے پر فیضان نے سر ہلایا، وہ وہاں سے چلا گیا، جاتے جاتے قرۃ کا معتصم کی جانب اشارہ کر گیا، آپ سر سے ڈائریکٹ بات کر لیں، ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے۔ قرۃ نے چونک کر دائیں جانب دیکھا، سر یہ پیسے رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ معتصم خانزادہ نے سر تا پیر پردے میں چھپی پریگننٹ لڑکی کی طرف نوٹ بڑھائے، وہ لڑکی جو کافی عرصے سے اس کے آفس میں کام کر رہی تھی، جسے دیکھ کر نہ جانے کہ اسے شناسا پن محسوس ہوتا تھا، مگر وہ اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتا تھا۔ قرۃ کانپتے ہاتھوں سے پیسے تھام گئی۔ جب معتصم کی نظر اس کے ہاتھ میں پڑے بریسلٹ پر پڑی تو وہ ساکت ہو گیا، اس بریسلٹ کو وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ اس سے پہلے وہ لڑکی وہاں سے جاتی معتصم نے اسے کمر سے تھام اپنے قریب کرتے اس کا نقاب اتار چکا تھا۔ قرۃ نے نقاب اترے جانے پر معتصم کی طرف نم نگاہیں اٹھا کر دیکھا، جو شادی کے بعد اپنا حق لیتا ہے بیرون ملک ایسا کیا کہ بھول ہی گیا کہ اس کی کوئی بیوی بھی، اور اس کے ظالم گھر والوں نے اسے برستی بارش میں آدھی رات کو گھر سے نکال دیا بنا یہ سوچے وہ کہاں جائے گی۔ چھوڑے مجھے معتصم خانزادہ، قرۃ کے چیخنے پر معتصم نے اسے اور اپنے قریب تر کر لیا۔ کہاں تھی تم؟ معتصم نے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے درستگی سے کہا، یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے معتصم خانزادہ، کہاں تھے آپ؟ کہاں چلے گئے تھے اس رات اپنی وحشت سے لٹانے کے بعد؟ وہ ڈر سے چیخی تھی۔ معتصم نے بے یقینی سے اس کے وجود کو دیکھا، یہ میرا بچہ؟ معتصم نے اس کے وجود پر ہاتھ رکھا، حویلی والے تو مجھے بد کردار سمجھتے ہیں، آپ بھی یہی سمجھ لیں۔ قرۃ نے ڈرتے لہجے میں کہا، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ یہ میرا بچہ ہے، میرا قرۃ ہمارا بچہ۔ تم کہاں گئی تھی؟ میں نے تمہیں حویلی میں ڈھونڈا تھا۔ وہ اسے اپنے سار میں قید کے شدت سے بولا، مجھے نکال دیا تھا حویلی سے، مجھے برستی بارش میں بدکردار کہہ کر نکال دیا تھا۔
خان میں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، میں نے اپنے شوہر کو اس کا شرعی حق دینے کی سزا بھگتی ہے۔ معتصم خان وہ اس کے سینے سے لگی اپنا خوف بتانے لگی تھی۔ معتصم نے نفی میں سر ہلایا، نہیں جائیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ پھر چلے جائیں گے، شادی کی اگلی صبح کی طرح مجھے پھر سے اکیلا کر دیں گے، جائیں۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ معتصم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا، میری بھی سنو گی اب کہ نہیں؟ ادھر دیکھو، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، تم جانتی ہو میں نے کہا کہ حالات میں ہوا ہے۔ مگر پھر بھی معتصم خان زیادہ اپنے فیصلوں سے پھرنے والا نہیں ہے۔ وہ اسے نکاح کی اگلی صبح کے بارے میں بتانے لگا۔ اتنی ہڑبڑی میں نکاح کی وجہ سے تو پہلے معتصم کے سزاب جھنجھلا چکے تھے۔ معتصم پریشان تھا، مگر قرۃ العین کی معصومیت دیکھ کر وہ سب کچھ بھول چکا تھا، یوں کہ جیسے ملک میں رہنے کے باوجود وہ اپنے اصولوں کے سخت خلاف تھے۔ اپنے تمام جذبات اس نے اپنی ہمسفر کے لیے مختص کیے تھے، جو اس نے اپنی بیوی کے اوپر لٹائے، جس کے خیال سے برائی نہیں تھی۔ صبح 6 بجے اس کی آنکھ خون کے بجنے پر کھلی تھی۔ اس کی پہلی نظر قرۃ العین پر گئی، جو سب سے بے خبر، شاید اپنی اتنی برسوں بعد پرسکون ہو کر سوئی تھی، تب بھی فون کی آواز پر نہیں اٹھی تھی۔ متصل نے مسکرا کر اس کی لٹے پیچھے کی، رات کو یہی لٹے سے دل کھانے کا سبب بنی تھی۔ اس نے اس کی گال پر انگوٹھا پھیرا، نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ کچھ تو جادو ہے تم میں، وہ شریر لہجے میں بولا۔ تبھی دوبارہ اس کا فون بجا، مگر وہاں سے اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست، اس کا جگری یار ارسلان حادثے کا شکار ہو گیا، فوراً شدید پریشان ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ارجنٹ فلائٹ بک کروائی۔ وہ جلد یوکے جانا چاہتا تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے اڑ کر اپنے یار کے پاس جانا چاہتا تھا، جس نے ان سالوں میں اس کا ساتھ دیا، جب اس کے گھر والے اور سب اس سے دور تھے، جب اس کا کوئی اپنا وجود نہیں تھا، جب اس کے بعد دل کی بات کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ارسلان کے پاس جلد از جلد جانا چاہتا تھا، مگر جانے سے پہلے اس نے قرۃ العین کو پکارا، مگر شاید وہ اٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ تبھی متصل نے اس کی کلائی میں بریسلیٹ پہنائی۔ اس کے بعد وہ منہ اندھیری نکل گیا۔ جیسے ہی وہ یوکے پہنچا، وہ ہاسپٹل گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا ارسلان کی طبیعت نہایت تشویش نہ ہو کہ 3 مہینے تو بیچارہ ارسلان کومے میں رہا، اور متصل نے اس کی بھرپور طریقے سے خدمت کی، مگر شاید ارسلان کی زندگی میں اور جینا نہیں تھا۔ تبھی ایک رات طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ارسلان متصم کو اس دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا۔ متصم اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ یہ تک بھول گیا کہ حویلی میں اس کی ایک بیوی بھی ہے۔ اس سے اپنی ہوش نہیں لی۔ ارسلان کے جانے کے بعد دکھ اتنا زیادہ تھا کہ وہ سب کچھ ہی فراموش کر گیا، یہاں تک کہ آگے جان کا بھی فون نہ اٹھاتا۔ کام کی ساری ذمہ داری متصم پر آ گئی تھی۔ 7 مہینے بعد وہ واپس پاکستان لوٹا تو سب سے پہلے اس نے حویلی میں قرۃ العین کا ہی پوچھا تھا، بھاگ گئی تمہاری چہی تھی من کو بد کردار کہیں کی، بلکہ اپنی ماں جیسی ہے۔ زیبا خان نے غصے تنکارتے ہوا، کیا مطلب بھاگ گئی؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ خالہ؟ اور اسے بد کردار مت کہیں۔ اس کی ماں نے شادی کی تھی چاچو کے ساتھ، جس کی صدا اس نے بہت جھیل لی تھی یہاں۔ متصم نے غصے سے کہا، دیکھا پا کیسے بول رہا ہے یہ ہمارے ساتھ، وہ ناگن ایک ہی رات میں جانے کیا گول کر پلائی تھی، پلا چلی تھی اسے۔ اچھا خود ہی چلی گئی؟ متصم کہاں تھی تم؟ اتنی بے فکر تھی بیوی کی تو پتہ کرتے۔ 7 مہینے بعد تم واپس آ رہے ہو، سائمہ خان نے بیٹے کے قریب آ کر کہا، مگر وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے پاکستان میں اپنا بزنس شروع کر لیا، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، میں نے کال نہیں کی تمہیں، یا کم از کم اس صبح تمہیں جگا کر جانا چاہیے تھا، مگر میں نے بے وفائی نہیں کی قرۃ العین۔ متصم کی تفصیل سے بتانے پر قرۃ العین روتے ہوئے اس کے گلے لگی، خان میں نے آپ کو بہت یاد کیا، میرے اس دنیا میں بوا اور آپ کی سوا کوئی نہیں ہے۔ اس رات مجھے حویلی سے نکالنے کے بعد میں بوا کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی تھی، پھر آفس میں نوکری شروع کی۔ میں جب آپ کو دیکھتی تھی مجھے ڈر لگتا تھا کہ یہاں پر حویلی والوں کی باتوں میں آ کر مجھے بد کردار نہ سمجھنے لگ جائیں، یہاں آپ مجھے دیکھتے ہی طلاق نہ دے دیں، اس خوف سے میں آپ کے قریب نہیں جاتی تھی۔ اب رونا نہیں ہے، میں آ گیا ہوں نا، تمہیں لے کر جاؤں گا حویلی، ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ متصم نے اس کام سے صاف کیا، مجھے حویلی والے ماریں گے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے جو وہ متصم خان کی بیوی پر ہاتھ اٹھائے، چلو میرے ساتھ۔ خان بوا، میں بوا کو اپنے ساتھ لے کر گھر جاؤں گی، جیسے تم کو بوا کو بھی لے چلیں گے، لیکن درام حویلی جانے سے پہلے ہمیں بوا کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، میں اب رسک نہیں لے سکتی۔ اس کے کہنے پر متصم نے سر ہلایا۔ پہلے وہ لوگ بوا کو ہاسپٹل لے کر گئے اور بوا متصم کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی، میرے بچے تم دونوں کو ساتھ دے کر میں بہت پرسکون ہو چکی ہوں، اب مر بھی جاؤں تو دکھ نہیں ہو۔ بوا ایسے نہ کہیں، قرۃ العین نے روحان سے ہو کر کہا،
تھا جس پر وہ ہنسی۔ وہ گھر چھوڑنے کے بعد معتصم کرتلین کو حویلی لے آیا۔ میں تم اسے یہاں لے کر آئے ہو؟ معتصم آگا جان نے غصے سے معتصم سے پوچھا، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ زیبا خان نے بھی جلتی آنکھوں سے کرتلین کے بھاری وجود کو دیکھا تھا۔ آگا جی، میں نے آپ کو ایک دفعہ کہنے پر سانیہ سے شادی کرنے پر حامی بھر لی تھی، تو کیا آپ میرے لیے کرتلین کو قبول نہیں کر سکتے؟ معتصم نے پریشانی سے کہا۔ وہ آگا جی کے سامنے بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بات اس کی بیوی کی تھی۔ نہیں معتصم، تمہیں کل بھی میری سننی پڑی تھی، تمہیں آج بھی میری سننی پڑے گی۔ کل تم میرے کہنے پر ثانیہ سے شادی کرنے والے تھے، آج تم میرے کہنے پر ہی کرتلین کو طلاق دو گے۔ ایک غیر خاندانی لڑکی کا ہمارے خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آگا جی کے لہجے میں حقارت محسوس کی جا رہی تھی۔ کرتلین کچھ فاصلے پر کھڑی آج پھر اپنی بے عزتی پر رو دی تھی۔ کیا تھا کہ اگر یہ ظالم گھر والے اس سے اور اس کی ماں کو قبول کر لیتے؟ اس کی ماں تو یہاں تک آئی ہی نہیں تھی، انہوں نے اس کی ماں کے مرے ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ اس کی ماں کیا اس کے پریگننٹ ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا؟ کرتلین کی سسکی پر معتصم نے چہرہ موڑ کر کرتلین کو دیکھا۔ تو ٹھیک ہے آگا جی، اگر میری بیوی یہاں نہیں رہ سکتی تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گا۔ چلو کرتلین ٹھہرو۔ معتصم سائمہ خان نے معتصم کو روکا۔ آگا جی، انہوں نے آگا جی کے جنم تلجائے نظروں سے دیکھا۔ نہیں آگا جی، آپ قسم کھائیں آپ میری سوتن کی بیٹی کو قبول نہیں کریں گے؟ آپ قسم کھائیں، نہیں تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ زیبا خان نے کہا، کسی کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ معتصم نے کرتلین کا ہاتھ پکڑ اسے وہاں سے لیتا ہوا نکل گیا۔ پیچھے سائمہ خان اپنے بیٹے کو آوازیں دیتی رہ گئی۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جبکہ زیبا خانم رونے لگی۔ منحوس عورت، میری طرح میری بیٹی کا گھر بھی برباد کر گئی، اب ہمارے بچے کو ہم سے دور کر رہی ہے۔ اس عورت کی آوازیں پوری حویلی میں سنی جا سکتی تھی، مگر کیا فائدہ؟ معتصم تو کرتلین کو لے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ چند سالوں بعد معتصم سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ اختر خان آگا جان کی نحیف سی بات پر اختر خان زادہ نے اپنے باپ کو دیکھا، جو اس وقت اپنی انا کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج اکیلے بیٹھے معتصم کا پوچھ رہے تھے۔ میرا نہیں رابطہ ہوا، لیکن اپنی ماں سے بات کی تھی اس نے آگا جی۔ اختر خان کے لہجے میں تعصب تھا۔ کاش وہ ہی بیٹے کا ساتھ دیتے تھے، اس وقت تو ان کا بیٹا اتنا دور نہ ہوتا ان سے۔ او بڑی خانم، تم ہی بلوانے لگے تھے ہم، تبھی وہیں سائمہ خان آئی۔ بات ہوئی؟ معتصم سے آنے کا کہا تم نے اسے؟ آگا جی نے چائے کا کپ تھماتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ اب کیوں کہوں میں اسے آنے کا، جب آپ تو قسم کھا چکے ہیں آپ کرتلین کو اس حویلی میں نہیں آنے دیں گے؟ وہ بھی آپ کا ہی پوتا ہے آگا جی، اس نے بھی قسم کھا لیا وہ اکیلے تو کبھی حویلی نہیں آئے گا۔ آپ لوگوں کی قسموں میں ایک ماں پھنس گئی ہے، میری بہن، جسے میں نے اپنے بیٹے سے زیادہ چاہا، جس کی بیٹی کے بھاگنے پر بھی صبر کر لی، اس کی وجہ سے آج میرا بیٹا اور پوتا مجھ سے دور ہے۔ آگا جی، میرا زعیم، میرا مستعیم معتصم کی اولاد آگا جی ہو بہو میرے معتصم جیسا ہے، ویسے ہی بال، ویسی ہی ہونٹ، ویسی ہی آنکھیں، جیسا ہو بہو میرا معتصم پھر سے پیدا ہو گیا۔ آگا جی، اپنی قسم توڑ کر اسے بلا لیں۔ آگا جی، نہیں تو میں نے مر جانا ہے، میں کرتلین کو قبول کرنے کو تیار ہوں، آپ بس میرے معتصم کو بلا لیں۔ پہلے بھی اسے پڑھائی کا کہہ کر مجھ سے دور کر دیا، اب تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلا گیا، پلیز آگا جی۔ سائمہ خان کی آوازیں کچن میں کام کرتی زیبا خانم نے بھی سنی، مگر وہ اپنی سسکاریاں روکی۔ ان کی بیٹی نے ہی ان کا سر جھکا دیا تھا۔ ہاں، ثانیہ خوش تھی اور ان سے رابطے میں تھی، اتنا سکون دے ان کی رگوں میں تھا ہی کہ ان کی اپنی بیٹی مطمئن اور پرسکون ہے، وہ بھی یہ طعنے برداشت کر ہی لیتی۔ سیاہ رنگ کی گاڑی نامور ریسٹورانٹ کے سامنے رکی۔ معتصم گھر سے نکل کر کرتلین کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ کرتلین ریسٹورانٹ کے اندر داخل ہوئی تو معتصم بھی اس کے پیچھے آیا۔ کرتلین اسے دیکھ کر رکی تھی۔ وہ اس وقت بلو جینز پر وائٹ شرٹ اور بلو سلیو لیس سویٹر میں ملبوس تھا، سرخ و سفید چہرہ بے انتہا سنجیدہ تھا، تراش دیدہ منہ چھوٹے لب منچے ہوئے تھے۔ کرتلین نے لب کاٹتے ہوئے اس کو خوبصورت چہرے کو دیکھا جہاں سنجیدگی چھائی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر صرف مسکراتا تھا، اب اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، دونوں کی نظریں ملی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا ہاتھ بڑھا ہاتھ اندر لے گیا۔ خان، آپ سے کچھ پوچھوں؟ وہ دونوں ڈنر کر چکے تھے۔ پوچھیں، آپ کبھی مجھ پر غصہ تو نہیں کریں گے؟ مجھے کہ تم پر غصہ آئے گا؟ معتصم اس کے رہان آنکھوں میں جھانک کر جواباً سوال کرتے مسکرایا۔ مجھے کبھی سزا تو نہیں دیں گے؟ کرتلین نے معصومیت سے ایک اور سوال کیا۔ میں معتصم خان زادہ سزا تو دوں گا، میرے ساتھ کی سزا جو تمہیں ساری عمر یہ سزا سہنی ہے، مجھے قبول ہے۔ کرتلین نے دل میں کہا۔
میں متسم خانزادہ آج ایک بات کا اقرار کرتا ہوں، تمہاری موجودگی تمہارا قرب نشہ بن کر میری رگوں میں جیسے خون کی طرح دوڑتا ہے، تم اگر تھوڑی دیر مجھے میسر نہ ہو میری دھڑکنیں رکنے لگتی ہیں۔ متسم نے اسی چھانوں سے تھام کر قریب کیا، یکدمی کرتلین کے گال سور کا ناڑ ہو گئے۔ یہ اظہار بالکل توقع کے برعکس تھا، وہ ہمیشہ اظہار کرتا مگر اتنا جذباتی ہو کر تو اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ خان ہم باہر ہیں، کرتلین سوچ لیا۔ جی میری جان، میں جانتا ہوں ہم یوکے میں ہیں اور یہاں سب کچھ عام بات ہے۔ وہ اسے لے کر دیوانگی کے حد تک احساس ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچتی ہوں اگر آپ مجھے نہ پہچانتے، میں اس رات کہیں اور چلی جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ کرتلین نے دہل کر سوچا۔ تم جہاں بھی چلی جاتی کرتلین، تمہارا نصیب میں ہی تھا، تم نے میرے پاس ہی آنا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی، اس کا جنون، اس کا عشق تھی، وہ اس کے رگوں میں خون بڑھ کر دوڑنے لگی تھی۔ اچھا چلیں، گھر بھی جانا ہے، زعیم ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا آپ کا شیر بوا کو تنگ کر رہا ہوگا۔ کرتلین نے اس کا چہرہ دوسری جانب کیا۔ نہیں تو آج اس نے شرما شرما کر عادی ہو جانا تھا۔ اچھا میں کیا سوچ رہا ہوں کرتلین، کیوں نہ ہم زعیم کی بہن کے بارے میں سوچیں؟ ایسے ہمارا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا، نہ ہی وہ بوا کو تنگ کرے گا، اور ہم بھی اس کی فکر کیے بغیر اپنا ڈنر ڈیٹ انجوائے کیا کریں گے۔ اس نے شریر لہجے میں کہا۔ خان کرتلین چینکی۔ اف تم چینکتی بہت ہو۔ دونوں ہی پھر سے اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے، جہاں ان کا ٹاپک ان کا روشن مستقبل تھا۔ ختم شد۔ آپ کو ناول کیسا لگا؟ آپ کی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا، اور یہ بھی لازمی بتائیے گا کہ اگر آپ اپنا نام ناول میں ایڈ کروانا چاہتی ہیں تو وہ بھی کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔